کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ اب ان کے بعد ایک طالب علم ہے محمد صادق سکندر آبادی، یہ نعتیہ کلام پیش کریں، وہ آئے اور اپنے نعت پیش کریں، اچھا تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس باوقار اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء بھی حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ میرے پیارے دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس کے بارے میں ہمارا ایک خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا
فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا, بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. دوستو, یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. زمین و آسمان, چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے, اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین, جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین, جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین, جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل, جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. میرے پیارے دوستوں, قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا, اور ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں, قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے, معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت ہائے پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی, دنیا جس کو ذلیل حقیر جانتی تھی, کوئی ان کو ان کی مہنگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا, کوئی ان کو جھولائے عرب کا خطاب دیتا, تو کوئی جاہلین مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جھولائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا, جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیس و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا, بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. محترم دوستو, قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی, قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا, قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا, قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی, قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے, قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا, قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسنتا ہوا, قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے, قرآن آیا تو توحید ملی, ایمان ملا, قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسنتا ہوا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے, قرآن آیا تو روشنی آئی, قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی, قرآن آیا تو امن و امان سلامتی آئی, قرآن آیا تو احکام ملے, شریعت ملی, قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے, قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا, قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. مگر افسوس صد افسوس, ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا, ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کی تاریخ ہے. مسلمانوں سمجھو, ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے پیارے دوستو, جانی تار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی, اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن پاک ہی تھا کہ جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی. آج ہم کروڑوں میں ہیں
ہے مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں. جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے, نہ ہماری مساجد محفوظ ہے, اور ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. مسلمانوں, ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حمان بن ولی سے ہوتا ہے. اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے. 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے. مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے. اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے. مسلمانوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس فوج کتنی ہے. مشورہ ہوتا ہے, حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں دشمن کی فوج کہاں ہے, اس کی تعداد کتنی ہے, اس کے پاس سامان کیا ہے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے, فرماتے ہیں مجھے 300 کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ 30 آدمی کافی ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے, کم از کم 60 آدمی لے جاؤ. چنانچہ 30 آدمیوں پر اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا. چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے وہاں دشمن کا لشکر ہے, اس کی تعداد 60,000 ہے. حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی, فرمایا وہاں دشمن کا لشکر ہے, اس کی تعداد 60,000 ہے. میری رائے تو یہ ہے ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں, ان سے مقابلے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے. جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے. ایک طرف اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم صف بناتا ہے تو دوسری طرف حمان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو مسلمان قوم کو بڑی سمجھدار سمجھتے تھے, لیکن معلوم ہوتا ہے تم تو بڑے احمق ہو. 60,000 سے لڑنے کے لیے کل 60 آدمی لے کر آئے ہو. جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں. جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے لیے آئے ہو. میرے دوستوں, جگر پر ہاتھ رکھ کر سنیے, حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے. تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو بہانہ بناتے ہو. حمان بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور اپنی فوج کو حکم دیتا ہے پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے رسول خدا کے وہ جانور سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے, پھر نہیں پتا وہ کہاں ہے. سوائے تلوار کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.